طبیب کی لکھی گئی انجیلی بیان اس کا 19 باب اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، توجہ کریں جی سارے، لکھا ہے یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ پتا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح، عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ جب وہ نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر وہ اب تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرح سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر پٹک دیں گے، اور تجھ میں سے کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے، سب بولے آمین۔ پام سنڈے تھوڑی دیر کے لیے اب آپ نے پیاس تو نہیں لگی کسی اور آپ نے پیچھے بھائیوں نے خیال کرنا ہے کہ کوئی بچہ بھی اٹھ کر آپ نیچے نہ جائے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو اور ہم اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکیں۔ سو پام سنڈے ہے، آپ کتنے لوگوں نے مبارکباد دی ہے ایک دوسرے کو؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ایکٹیو رہنا ذرا، میں سستی سستی پہ گئی تو مینوں ہی پا جانا تو میں بھی سو جانا تھے۔ ہالےلویا، ذرا ہستے رہو تے میرے نال نال رہو۔ ہالےلویا، نعرہ زور دی مارنا، ہالےلویا۔ تو کتنے لوگوں نے کہا کہ ایک دوسرے کو پام سنڈے مبارک ہو؟ ہاتھ اٹھائے ذرا جلدی جلدی سے فاسٹ۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی آپ بتائیں، میں نادیہ بتائیں کیا مطلب ہے؟ نہیں، کھجوروں کا اتوار تو ہے، پام سنڈے اس کا مطلب کیا ہے؟ جی انہوں نے بتا دیا کھجوروں کا اتوار، بھائیوں میں سے بتائے جی کوئی؟ ہاں جی جی بتائیں بہنوں میں سے کیا مطلب ہے اس کا؟ پیچھے جی بہنانا کیا مطلب ہے؟ جی اور میں بتائے پام سنڈے کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور جی ہم سبوں نے دیکھنے کا ہے، اور میں نے بنا یہ کیوں پوچھا ہے؟ میں آپ کی حاضر دماغی کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے ٹھیک ہے کھجوروں کا اتوار ہی مطلب ہے۔ آپ سب پریشان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اب اس کا مطلب کیا ہے۔ بھائی پام جو ہے اسے کھجور کا پودے کو کہتے ہیں، اور سنڈے سنڈے ہی ہے، تو یہ کھجوروں کا اتوار یعنی کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کھجور لہرانا یہ فتح مندی کا نشان ہے کہ دیکھو بادشاہوں کا بادشاہ رہا ہے، اور جماعت اور پوری وہ لوگ وہ جہاں پر کھڑے تھے وہ لہرا کر اپنی کھجوروں کو اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ ہے۔ سب بولے ہالےلویا، یسوع بادشاہ ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا، یہ یوٹیوب پر میسج پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔
اور یہ شہانہ جلوس یہ بیت فگے کے چرچ سے شروع ہوا تھا. 4 صدی میں یہ جلوس کوہ زیتون سے شروع ہوا تھا. توجہ کریں جی, 4 صدی میں یہ جلوس کوہ زیتون سے شروع ہوا تھا. 8ویں صدی میں یہ بیتنیہ سے شروع ہونے لگا اور قدیم یروشلم شہر کے دروازے سے شہر میں داخل ہوتا اور کلوری پہاڑ تک جاتا تھا. 1008 میں یہ جلوس بند کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ جلوس ارمینیا کی کلیسیا نکالتی تھی اور 1335-45 میں فرانسیسی کلیسیا نے بھی اسے شامل کر لیا. یہ بیتنیہ سے شروع ہوتا ہوا مسیح کی تدفین پر ختم ہوتا ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق ایک شخص نے تحقیق کی, اس نے بتایا کہ اس وقت جب پام سنڈے میں لوگ یسوع مسیح کا استقبال کر رہے تھے تو ایک اندازہ کے مطابق عام دنوں میں اس وقت تقریباً جو ہے عام دنوں میں وہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ ہوتے تھے. لیکن جب عید فصح کا دن قریب آنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے اس علاقہ کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے. تو ایک اندازہ کے مطابق آپ اس طرح سوچیں کہ وہاں پر 20 لاکھ لوگ تھے جو یہ سب چیزیں یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح شہر پر کس طرح سے انٹری کر رہا ہے, گدھے پر بیٹھ کر, اور لوگ استقبال کر رہے ہیں اور اپنے اس کی راہ میں کپڑے بچھا رہے ہیں, گدھے پر بھی بچھائے. اور اگر آپ اس کو دوسرا سلاطین 9 باب 13ویں آیت میں پڑھیں تو جب یاہو بادشاہ آیا تو لوگوں نے ایسا ہی کچھ کیا. جب وہ بادشاہ آیا خدا نے اسے مسح کیا تو لوگوں نے اپنی پوشاکیں اس بادشاہ کے بھی آگے بچھا دی. تو یہ نشان ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہو کر آیا ہے. سو اس لیے وہ راہ میں کپڑے بچھاتے اور اظہار کرتے کھجوروں کی ٹانیاں لہرا کر کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. تو آج دنیا میں جتنی بھی کلیسیاؤں میں یہ منایا جا رہا ہے تو اس بات کا اعلان ہے کہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے آج سے 2023 سال پہلے یروشلم میں انٹری کی اور اس کا استقبال کیا گیا. سب بولے ہاللیلویا. سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ نے جا کر تھوڑا آپ کو موقع ملے تو یوٹیوب پر پرانا میسیج سننا ہے آپ نے, اور اس کے بعد جو آج پیغام آپ کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے دیا وہ میں نے لکھا نہیں ہے, وہ خداوند باتیں دے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. ہاللیلویا. زور سے بولے ہاللیلویا. تو یہ ایک مین وجہ کہ اس نے شاگردوں کو بھیجا اور یہ آخری ہفتہ یسوع مسیح کی مصلوبیت سے پہلے یہ آخری اتوار جس پر وہ یروشلم میں داخلے کے لیے جا رہا ہے اور وہ یروشلم کو دیکھ رہا ہے اور وہ گدھے پر, جو آپ سب یہ جانتے ہیں. میں ان چیزوں کو جلدی سے سنا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گدھا ہے, گدھے کا نشان یہ ہے کہ یہ سلامتی کا پیغام ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جنگیں کی جاتی تھی تو لوگ گھوڑے لے کر, ہاتھی لے کر, بڑے بڑے اور جانور لے کر اور جاتے تھے اور یہ نشان ہوتا تھا کہ یہ جنگ کا نشان ہے. لیکن آپ تاریخ کو دیکھیں اور بائبل مقدس شریعت میں آپ دیکھیں کہ جب بادشاہ جو تھے گدھے پر سوار ہو کر جاتے تھے تو یہ نشان ہوتا تھا کہ یہ لڑائی نہیں کرنے آیا بلکہ صلح اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے. تو یسوع مسیح نے, بلکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ گدھے کے بچے, لادو کے بچے پر جس پر کوئی بیٹھا نہیں ہے, اور خداوند نے کہا جاؤ اور جا کے وہ سامنے کے گاؤں سے ایک گدھے کا بچہ لے آؤ. اور وہ جب کھول رہے تھے, کھولنے والوں نے, ان کے مالکوں نے پوچھا کیوں کھولتے ہو؟ اس نے کہا خداوند کو اس کی کیا ہے. زور سے بول, خداوند کو اس کی کیا ہے, خداوند کو اس کی کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ خداوند کو کس کی ضرورت ہے؟ کیا جی, کس کی ضرورت ہے خداوند کو؟ ہم ڈالیاں لہراتے ہیں, ہم نے جلوس نکالا ہے, ہم اوشنا کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن ہم صرف یہاں تک گدھے تک ہی محدود رہتے ہیں اور بار بار یہ بھرتے ہیں کہ خداوند کو صرف گدھے کی ضرورت تھی. لیکن میں در حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت تو جب یسوع نے وہ سفر کیا گدھے پر بیٹھ کر تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کو خداوند کو ان کی ضرورت ہے. لیکن آج در حقیقت خداوند کو ایک ایک زندگی کی ضرورت ہے, ایک ایک نوجوان بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے, بزرگوں کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح آیا اس لیے کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ زندگی پائیں. سب بولے ہاللیلویا. خداوند کو ان کی ضرورت ہے. کتنی بڑی بات ہے.
हो सकता है गधा भी प्राउड फील करता हो कि आज मालिक जिसने बनाया है उसको जरूरत है, उसको जरूरत है हमारी, और वो आगे। और कई लोग पता क्या कहते हैं, वो देखें, और एक पुरानी एक कहावत या एक इसको कहने की कोई बात करते थे कई लोग, वो कहते थे कि यीशु जब बैठा तो वो देखे वो गधे के आगे कपड़े बिछाना शुरू हो गए, उसकी इज्जत हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। यीशु के बैठने से, यीशु के आने से उसकी क्या हो गई, इज्जत हो गई। तो आज जब यीशु जिस जिंदगी में आ जाता है, जब यीशु जिस जिंदगी में एंट्री कर लेता है, वो जिंदगी आम नहीं रहती बल्कि खास हो जाती है। सब बोले हालेलुया। तो ये जब इसने एंट्री की है तो गधे पर सवार होकर, और लोगों ने बड़ी अकीदत से आगे कपड़े बिछाकर, एक मायने में वो नजर आता था कि इतने रूहानी, इतने मोहब्बत करने वाले, इतने प्यार करने वाले, यीशु की अकीदत में उसे बादशाह तस्लीम करने वाले। लेकिन याद रखें, वो सारे के सारे ऐसे नहीं थे, उनमें ऐसे भी थे जो सिर्फ नामी मसीह बन के रह गए थे, उनमें ऐसे भी थे जो सिर्फ नारे मारते थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह का कोई डर, कोई खौफ, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसी तरह भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग थे, और फकीर फरीसी आके क्या कहते हैं, इनको चुप करा दे, ये बड़ा शोर डाल रहे हैं, और अकीदत में कह रहे हैं बादशाहों का बादशाह आ गया है, वो बादशाह जो हमेशा की जिंदगी रखता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, अगर ये चुप कर जाएंगे तो क्या चिल्ला उठेंगे, पत्थर। पत्थर क्या चिल्ला के कहेंगे, क्यों जी, पत्थर क्या कहेंगे, उसकी हमदो सना क्या करेंगे जी, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे कि ये बादशाह है, उसकी सताइश और हमद करेंगे। हालेलुया। अच्छा देखें, पत्थर कह रहा है यीशु उठा लेंगे, लेकिन आज चर्च में जब कहते हैं ना प्रस्तिश करो, हमारे मुंह ही नहीं खुलते। यीशु कहता है प्रस्तिश पत्थर भी करना शुरू कर देंगे, ये बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन हम उसकी अकीदत में जिस तरह वो चाहता है हम प्रस्तिश नहीं करते। इसलिए कि ये बात बड़ी जरूरी है कि आप अपने बादशाह को अपनी जिंदगी में किस तरह से उसको वेलकम करें। इधर तवज्जो करें जी। इस यरूशलेम में जब एंट्री हुई है तो यीशु मसीह कहां पर गया है, क्यों जी, होश न जरा रहना, अपना दाहिना हाथ उठाए, बोले हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु जब यरूशलेम में आया तो कहां पर गया है, सबसे पहले लोगों ने कपड़े भी बिछाए, लोगों ने डालियां लेकर इस्तकबाल किया। यीशु कहां पर गया, सबसे पहले तवज्जो करें, यीशु जब यरूशलेम में गया तो सबसे पहले उसने जब एंट्री की तो यरूशलेम को देखकर वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था। उसकी वजह क्या थी, जब उसने हैकल को देखा तो हैकल के चुगेल जो है वो लोग बाजार मंडी बनाकर वहां पर मंडी लगा के, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है, कोई भेड़े बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, लोग वहां पर तजारत का काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। लोगों को अपने मादी चीजों के बारे में फिक्र था, कोई क्या, कोई हो सकता है सुबह से दुकान लगाकर बैठा हो सकता है कोई रात से अपने माल को वहां पर जमा करके हिसाब किताब करके वहां पर बैठा हो। लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि ये हैकल है, उन्होंने हैकल की इज्जत को पमाल कर दिया है। और जब यीशु मसीह आया और यीशु ने देखा, और जब पाम संडे, ये पाम संडे वाला दिन है, पाम संडे वाले दिन एक बड़ा काम हुआ, और वो काम ये हुआ कि जब यीशु आया तो यीशु ने देखा कि ये इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन इन्होंने टांगों की खो बना दी है। यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाया, उनको वहां पर से भगा दिया, और फिर यीशु ने कहा ये दुआ का घर है। पाम संडे वाले दिन यीशु ने हैकल की सफाई की। इसी तरह मैं आज आपको ये खास पैगाम देना चाहता हूँ, उस वक्त तो एंट्री हुई हैकल के अंदर, आज एंट्री आपकी जिंदगी में होने वाली है, आज एंट्री आपकी सोचों में होने वाली है, आपके बदन में होने वाली है। यीशु ने उस हैकल को साफ किया, लेकिन आज इस हैकल को वो चाहता है। बाइबल कहती है तुम खुदा का मक़दस हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सब बोले हालेलुया। इस हैकल की सफाई होने वाली है। इस हैकल में नस्वार की पुड़ियां इतनी इतनी,
इस हैकल में इतने इतने बड़े सिगरेट की डब्बियां, इस हैकल में शराब की बोतलें, इस हैकल के अंदर झूठ, इस हैकल के अंदर फरेब, इस हैकल के अंदर हर तरह की हेरा फेरी। आज भी जो है वो बच्चों और माँ बापों के अंदर, घरानों के अंदर लड़ाइयाँ, झगड़े, झूठ, नफरतें। यीशु मसीह और हम कहते हैं देख तेरा बादशाह रहा है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन आज ये मैसेज अपनी जिंदगियों में लेकर जाए, बादशाहों का बादशाह आपकी हैकल को साफ करने के लिए आ रहा है। और वो उस वक्त करेगा जब आप कहेंगे आ मेरी हैकल में और इसे साफ कर दे और मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। और यीशु ने जाकर हैकल की सफाई की। उसने कहा वहां पर अब खुदा नहीं, जो तुम्हारे काम है, अब खुदा नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब यहाँ पर शैतान नजर आ रहा है, क्योंकि तुम खुदा से ज्यादा मालो दौलत की फिक्र में लगे हो। यीशु ने क्या किया, आकर क्या कर रहा है? आंसू बहा रहा है। बोलो आंसू बहा रहा है। और आज ये जो बड़े बड़े अंदर नफरत लेकर, नशा करके, गालियां निकालकर और ये बुरे काम करके ये आज भी यीशु को रुला रहे हैं। और यीशु इनको देखकर रो रहा है, क्योंकि उसने आकर वहां पर देखा कि इन बेअक्लों को, इन बेसमझों को समझ नहीं आ रही कि हैकल खुदा का घर है, खुदा की हजूरी है। दाऊद कहता है मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। क्यों? क्योंकि दुआ करने के लिए, प्रशिश करने के लिए। नए और पुराने अहदनामा में देखे खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद से कहा तू मेरे लिए घर बना, लेकिन तू बना नहीं पाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। और सुलेमान ने जब हैकल बनाई तो उसमें सोना, आला से आला चीजें, इसलिए कि ये खुदा की हजूरी है। सब बोले हालेलुया। और जब काहिन जाता था पाक तरीन मकाम में तो उसके इधर कमर के ऊपर एक रस्सी बांधी जाती थी, ताकि अगर इसकी जिंदगी में कोई गुनाह है, ये अंदर मर जाए, तो रस्सी से खींचकर उसे बाहर ले आते थे। लेकिन आज देखें कि उस हैकल के सामने लोगों ने क्या कर दिया है? तजारत मंडी का काम शुरू कर दिया। और वो बेसमझ बन गए हैं, बेवकूफ बन गए हैं। और लोगों को सामने हो सकता है वो नारे भी लगाते हो सकता है कहते हो हम यहोवा खुदा की प्रशिश करते हैं, हो सकता है वो 2-2 घंटे दुआ करते हो सकता है वो बड़ी बदबुओं को निकालते हो सकता है वो बड़े बड़े काम करते हो सकता है वो जिसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो वो बंदा उसके अंदर से बदबुएं, बीमारियां खत्म हो गई हो सकता है बड़े जलाली काम उनके नसीबत से होते हो। लेकिन यीशु ने आकर उनके ये सारे कामों को तरक कर दिया और उनको ये कहा कि लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। सब बोले हालेलुया। और हमने आज अपनी हैकल को, इस मकदस को पता नहीं किस किस की खो बना दिया है। इब्लीस की खो हमने बना दिया इसको। नौजवान बेटे और बेटियां बेरा रवि का शिकार हो चुकी हैं। वो दुनिया के खुदा की गिरफ्त में आ चुकी है। ईमानदारों की आज मकदस नापाक है। और यकूब कहता है एक ही चश्मे से मीठा और खारा पानी नहीं आ सकता। यीशु आकर यरूशलेम पर रो रहा है। और आज जितने भी गुनाह करते रहते हैं तरीकियों के अंदर और छुप कर गुनाह करते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, नशा करते हैं कि मेरा माँ बाप नहीं देख रहा, यहाँ पर तो मैं ड्यूटी पर हूँ मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन याद रखो यरूशलेम को हैकल के अंदर आने से पहले भी खुदावंद को पता था। और उसके जब अंदर आ गया तो उस वक्त भी उसको पता लग गया। इसी तरह तो दाऊद कहता है आसमानों पे चढ़ जाऊं तो तू कहां पर है, वहां पर भी है। जमीन के नीचे पाताल में चला जाऊं तो तू कहां पर है, वहां पर भी है। हम 5 संडे वाले दिन गधे को थोड़ी चंद बातें करके, गालियां लहरा लहरू के और फिर नारे मार मोर के और एक दूसरे को मुबारकबाद करके फिर कारोबार जब आते हैं तो क्या करते हैं? कोई ऐसी गाल पे रख रहा है, कोई इंज ला रहा है, कोई शाम को जी आज बड़ी खुशी है जी। इसका मतलब है जलूस में एंट्री हुई यीशु की। यीशु चर्च में आया, हम भी यीशु के साथ चर्च में आए। ओथे उन्हें छड़ के सर ओके हो गया, सर को सलूट करके हो गया। फिर अपनी पुरानी जिंदगी में उसी तरह नशा, तमाशा, गाली गलोच, नफरतें और इसी तरह। आज गौर करो
گھروں کے اندر خدا ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کا بیٹا روتا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں چاہتا وہ ہیکل خدا کی ہیکل تھی جس میں خدا سکونت کرتا تھا، اور اسی طرح نئے عہد میں لکھا ہے وہ ہیکل ان کو یہودیوں کو کہا، بنی اسرائیل کو کہا اس میں خدا کی حضوری ہے، نئے عہد میں کہا اس میں خدا کی حضوری خدا چاہتا ہے، اس میں رہنا چاہتا ہے۔ یسوع نے کہا میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، کھول دے دروازہ تاکہ میں اندر آ کر بیٹھ جاؤں۔ سب بولے ہاللیلویا۔ کیا فائدہ، کیا مقصد ہے پام سنڈے کا؟ یہی ہے صرف ہم نعرے، یہ کافی نہیں ہے۔ پام سنڈے کا میننگ سمجھو کہ پام سنڈے کیا ہے؟ یسوع کو ہم نے رولانا نہیں ہے، بلکہ یسوع خوش ہو جائے اور اسٹیفنس کی طرح کہہ سکے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا بندہ ہے جس نے میرے لیے دنیا میں میرے نام کا اقرار انکار نہیں کیا بلکہ میرے نام سے شہادت پائی ہے۔ یسوع اٹھ گیا اپنے اس بندے کے لیے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ آج یسوع گھرانوں میں دیکھ کر، زندگیوں میں دیکھ کر، آج ابلیس نے اس طرح سے گھرانوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، نفرتیں ختم نہیں ہو رہی، گھرانوں کے اندر بیرا روی ہے، گھرانوں کے اندر مذہبیں ٹوٹ چکے ہیں، گھرانوں کے اندر محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، زندگیوں میں محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، صرف ہم نامی مسیح بن کے رہ گئے ہیں۔ یہی نامی مسیح بعد میں کہتے تھے اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ تو اگر ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس بھیڑ میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں، آپ کس طرح کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہیکل کی یسوع مسیح نے صفائی کیا کر، اب میں پڑھتا ہوں، لکھا جب وہ نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کہ کاش تو اپنے اس دن میں سلامتی کی باتیں جانتا۔ میں آج آپ جتنے سب بیٹھے ہیں، میں ایک کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں ان سب کے سامنے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے سلامتی کے دنوں کو پہچانو۔ آپ تندرست ہیں، ان دنوں کو پہچانو اور خداوند کی طرف آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چارپائی پر جا کر توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹانگیں رہ جائیں تو آپ پھر توبہ کریں۔ ان سلامتی کے دنوں کو پہچانو اور اپنی زندگیوں میں یسوع کو انٹری دو۔ یسوع آج آپ کی زندگیوں میں انٹری کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو کھول دیں گے، حقیقی معنوں میں آپ کہیں گے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آ رہا ہے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ ہم کہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، یہ گاتے ہیں نا، تو کس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یسوع ہمارا کیا ہے؟ لکھا ہے گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے۔ ساڈے بدناں چ تے کول ہو رہی کوئی نشہ تماشا ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑی چیز ساڈے بدناں دے بادشاہی کر رہی، اور اسی مرن والے ہو جانے ہیں، ایسی کنڈیشن آ جاتی۔ اور ایک طرف کہتا ہے ہاللیلویا یسوع مسیح آ رہا ہے، یسوع میرا بادشاہ۔ ارے یسوع نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہم، اصل میں تو بادشاہی کوئی اور کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں۔ آج اس بات کو سیکھ رہے ہیں پام سنڈے پر۔ پام سنڈے یہ نہیں ہے کہ آپ خالی جلوس میں نعرے مار کر اور پھر کہہ دیں ہمارا کام پورا ہو گیا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ یسوع جو بادشاہ ہے وہ آپ کی زندگی میں انٹری کرے، اور ایسی انٹری کرے جب وہ آپ کی زندگی میں انٹری کرے گا تو لکھا ہوا ہے تیری زندگی سے آب حیات کے چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ یسوع کہتا ہے تیرے سلامتی کی باتیں، توجہ کریں، میں نے ادھر دیکھے ذرا تھوڑی دیر کے سستی کریں بھائی، اپنے ہاتھ اٹھائیں، بولو ہاللیلویا، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، بولو ہاللیلویا، زور سے بولو ہاللیلویا، یسوع مسیح دی پریز لاڈ، ذرا جانتے رہنا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ ایک انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں۔ اب دیکھو وہ ڈبی دے تے کتنی پیڑی تصویر بنی ہے نا۔ اچھا اسی دیکھ کے انج کر دیں، لاؤ جی۔ حالانکہ وہ جتنی بھی یہ نشے والی چیزیں آپ دیکھیں اتنی ان کے وہ اتنی بری لگتی ہیں، ان کے کلر ہی ایسے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ایک تو صحت خراب ہوگی، دوسرے نمبر پر آسمان کی بادشاہی میں میرے لیے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لکھا نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، پاویوں نے BA کیتا ہو۔ آنے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میں جی انہیں موج سے کیتے، میں انیاں بدرومہ کٹیاں، میں تے 40 سال تو خدمت کر لیا اور پھر بھی انہیں باہر ہی رہن دینا، دروازہ نہیں کھولنا۔ وجہ کیا ہے کہ زندگیوں میں لکھا تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی گناہ نہ کرے۔ آج گناہ نے ہمیں وہ گناہ دیمک کی طرح ہماری زندگی کو چھوڑ ہی نہیں رہا۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ وہ کفارہ دے کر صلیب پر جان دے کر گناہ کو مٹا دے، اور وہ دیوار جو بیچ میں رکاوٹ بن چکی تھی اس کو توڑ کر باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ کرا دے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ آنکھوں سے تو یاد رکھیں، ان کی تو آنکھیں سے وہ باتیں چھپ گئیں، لیکن آپ کو تو روح القدس دیا گیا ہے، بھیدوں کا کھولنے والا، بھیدوں کا معلوم کرنے والا، رازوں کو کھولنے والا، آنے والی باتوں کو بتانے والا، اور آپ کا مددگار۔ ان کے پاس روح القدس نہیں تھا، ان کے اوپر روح القدس آتا تھا لیکن ان کو چھو کر چلا جاتا تھا، اور وہ اس کا پرمننٹ کام نہیں تھا۔ لیکن یاد کرو، یسوع کہتا ہے میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کو تو روح القدس دیا گیا ہے، لکھا ہے وہ تجھے یتیم نہ چھوڑے گا۔ یہ ایسا بادشاہ ہے، ارے دنیا کے بادشاہوں کی لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن یہ جو بادشاہ ہے، یسوع بادشاہ ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سب بولے ہاللیلویا۔ آج تو روح القدس ہماری زندگیوں میں وہ بھیدوں کو کھول دیتا ہے، اور بار بار روح القدس کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دے۔ آج یسوع رو رہا ہے ان زندگیوں کو دیکھ کر جو اس طرح سے برے کام کر رہی ہے، جو چگلیاں لگا رہی ہے، جو ہر طرح کے بکس ہیں، ہر طرح کا جھوٹ فریب ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور یسوع دیکھ کر روتا ہوگا اور وہ کہتا ہوگا میں نے تو اس کے لیے جان دی ہے، میں نے تو اس کے لیے لہو بہایا ہے، لیکن یہ ابھی بھی گناہ کی حالت میں، یہ ابھی بھی ابلیس کے ہاتھوں میں ہے، یہ ابھی بھی اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ ابھی بھی اس نے آ کر کیا کہا؟ لوگ اس پر تانے مارتے، اس کو دھکے مارتے، اس بادشاہ کو جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے چاہیے اس کے منہ پر تھوکتے، اس کے آگے جس کے آگے گھٹنے بلکہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر نہیں بنی، ساری چیزیں اس کے وسیلہ کے لیے بنی ہے، اس کے وسیلہ سے بنی ہے، لیکن لوگ اس کو دھتکار رہے ہیں۔ لیکن وہ کیوں چپ ہے؟ صرف میری اور آپ کی خاطر کہ یہ بچ جائیں، بے شک مجھے صلیب پر کیوں نہ لٹکنا پڑے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ لیکن ہم نے ٹس سے مس نہیں۔ اب مجھے یہاں پر سے کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ کس کی زندگی میں یہ 40واں پام سنڈے ہے۔ 40 سال کس کو ہو گیا پام سنڈے مناتے ہوئے؟ چونکہ ایلڈر صاحب کو بھی ہو گئے ہیں، اور بھی آپ میں سے بہت زیادہ لوگ، یہ تو ہو گئے نجات یافتہ لوگ۔ کئی گناہگار لوگوں نے بھی بڑے پام سنڈے منا لے، لیکن ادھر بیٹا توجہ کرو، ادھر سامنے جن بچوں کو لاؤ، تو ان کی زندگیوں میں بدلاؤ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا پڑھیں ذرا میرے ساتھ اسی والے میں۔ اب تیری آنکھوں سے چھپ گیا کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تجھے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر پٹک دیں گے، اور تجھ پر کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ کیا پڑھا جی ہم نے؟ اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ کس کی نگاہ؟ کس کی نگاہ؟ بولو کس کی نگاہ؟ یسوع کی۔ آپ پر نگاہ کی گئی، کہتا ہے تو نے اپنی سلامتی کے دنوں کو بھی بیکار کر دیا، اور اسی طرح آج لوگ زندگی گزار رہے ہیں،
उनको कहते हैं खालबदीन तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, वो कहते हैं अगले साल, वो कहते हैं अगले साल। कईयों को खुदा का खादम, खुदा का कलाम कहता है नशा छोड़ दे, कईयों को खुदा कहता है नफरत छोड़ दे, कईयों को खुदा कहता है सुलह कर ले। वो अपने उस दिनों पर नहीं समझे, वो खास खुदा की निगाह में है और लोग उसको तमाशा उसका बनाते कहते हैं ये गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। उसने कहा बीमार को तबीब की जरूरत है, तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है। आज उन लोगों की ज्यादा जरूरत है जो गुनाह में, जो नशे में, जो बुरी बातों में, सनाकारियों में और हर तरह की बुराइयों में पड़े हैं, वो निगाह के अंदर है। अरे पहचानो ये सलामती का दिन है, आज ही निजात का दिन है। बाइबल कहती है देर न कर। हबशी ख्वाजा को जब पता लग गया कि वो भेड़ों की तरह ज़बह करने वालों की तरह देंगे, लेकिन चुप रहा। वो कहता है अब कल परसों नहीं, आज ही फिर परसों बपतिस्मा लेकर, और उसने यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा किया। सब बोले हालेलुया। उसकी निगाह में बाइबल पढ़ रहा था। कई आंदे ने जी मैं बड़ी बाइबल पढ़ी थी, और मुझे बताते हैं अक्सर मैं विजिट करने जाता हूँ तो कहते ने मैं तो भाजी शुक्र है 5 दफा कंप्लीट की थी। तो जो मैं बाद सुनने को मिलना तो पता लगता है ये तो दिन बोलता ही नहीं, पता लगता है ये सोसाइटी ठीक नहीं। तो बाइबल खाली पढ़ ही लेना नहीं, बल्कि बाइबल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। नारे सूखे नहीं मारने, बल्कि आप उठते बैठते ये पता लगे कि वो बादशाह जिसने पाम संडे में एंट्री की है वो इसकी जिंदगी से नजर आ रहा है। बेशक ये ड्यूटी पर है, बेशक ये जहां भी है, तेरे बोलने से, तेरे उठने बैठने से नजर आए कि बादशाह का बादशाह इसकी जिंदगी में काम कर रहा। सब बोले हालेलुया। आई जो किधरे हो रही होने ना उथे कहने इथे केड़ा देखण दे, चलो जी छिकी रहो काम में, कोई मसला नहीं, इथे केड़ा देखण दे खैर है। लेकिन दर हकीकत तुझे वो देख रहा है जिसने तेरे ऊपर निगाह रखी हुई है, और वो बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। सब जोरदार तालियां बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो वो निगाह में है, खुदा ने उनको टारगेट किया हुआ है ताकि उनकी जिंदगी में आज का पैगाम उनके लिए है जो अभी तक यीशु मसीह को, जिन्होंने अपनी जिंदगियों में दावत नहीं दी, अपने दिलों के दरवाजे बंद कर दिए हुए हैं, और यीशु कब का इंतजार कर रहा है कि कब ये दरवाजा खुलेगा और मैं इस जिंदगी के अंदर एंट्री करूंगा। ये काफी नहीं है। आप मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है बड़ी अकीदत से वो ना चर्च नहीं आ रहा, वो थल्लो ही हदिया फड़ा के देने साडा काम पूरा हो गया। कई लोग मैं जब जाता हूं ना तो इसी तरह देखने को मिलता है, लेकिन हकीकती बात यह है कि यीशु मसीह आपकी जिंदगियों से नजर आए। पाम संडे वाले दिन जहां पर लोग खुशी मना रहे हैं, यीशु रो रहा है, और किसको देखकर रो रहा है? हैकल को देखकर रो रहा है। हैकल की बर्बादी वो देखे क्या, उसको डाकुओं की खो, कितना बुरा और सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया बाइबल में कि डाकुओं की खो बना दी है। जहां पर डाकू रहते हैं वहां पर हर तरह की बुराई, हर तरह की नशा, हर तरह की बुरी बातें, हर तरह की गंदगी वहां पर होती है जहां पर डाकू होते हैं। और लिखा हुआ है कि ये डाकुओं की खो बन गई है। हैकल की तस्वीर, हैकल की तकद्दस उनकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। लोग अपनी अपनी ऐशो इशरत में लगे हुए हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं कि हम मर न जाए, हम अपने बच्चों के लिए और अपनी जिंदगी के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो दौलत उनका बादशाह बन गई है। बाइबल में लिखा हुआ है कि दौलत बलाए अजीम है, ये पर लगाकर उड़ जाती है। आज कईयों का खुदा दौलत है, उनका खुदा दौलत बन गया, लेकिन यीशु जो बादशाह का बादशाह, जिसके कहने से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, जिसके कहने से कोई बादशाह हो जाते हैं, और जो खुदा का बेटा जाते खुदा है, जब वो आया तो उसकी जिंदगी में ना लालच थी, बल्कि कहता है कौन है जो मुझे गुनाह साबित करे। वो जमीन पर भी आके बाप का ताबेदार था और गुस्सा आ गया और गैरत आ गई। लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। सब बोले हालेलुया। और कहता है तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। याद रखो ये खास पैगाम है। और जितों भी कोई बुरी बातें, कोई नशा तमाशा, कोई इस तरह का फेल आपको अबलीस उस्काए कि कर ले कोई गल नहीं,
تو سب سے پہلے یاد رکھو کہ یہ خدا کا مقدس ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ہم خدا کے مقدس کو برباد کر رہے ہیں۔ جب وہ یروشلم میں آیا، سب سے پہلے نگاہ اس نے ہیکل پر کی۔ اسی طرح جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے اور انسانوں کو دیکھتا ہے جس کے لیے اس نے کفارہ دے دیا، اور جان اپنی سولی پر اس نے کوہ کلوری پر لہو بہا کر، اور اس نے محبت کا اظہار اور ہماری خاطر اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ یہ ہے پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار، یسوع مسیح کا داخلہ، شہانہ داخلہ کہاں پر؟ روحانی اعتبار میں اب ہماری زندگیوں پر۔ اس وقت جب یسوع زمین پر انسان بن کر آیا تو اس وقت کہاں پر داخلہ ہوا؟ یروشلم میں۔ اور یروشلم میں انٹری کی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کس کی تعظیم، اور فقیہ فریسی بھی کہتے ہیں استاد، انہوں نے بھی استاد مان لیا اور کہتے ہیں ان کو چپ کرا دے، اور یہ شور کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں پر اگر یہ ہیرودیس کو پتہ لگ گیا تو اس نے ہمیں مروا دینا ہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور آگے فقیہ فریسی کیا کہتے ہیں، اور ان کو حاضر ملا، ارے تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ دیکھو جہان اس کا پیرے ہوئے چلا جاتا ہے اور تم ابھی تک چپ ہو، تم سے کچھ نہیں بن پانا۔ یہ یسوع کی عظمت ہے، اس کی قدرت ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جہاں پر بھی جاتا تھا لوگ اس کو سجدہ کرتے، لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور اسے سجدہ کرتے تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پر شرع کے عالم سردار کاہن تھا، اور یائر آ کر کہتا ہے استاد میرے گھر میں آ، میری بیٹی مر گئی ہے۔ حالانکہ اس کو سردار کاہن کے پاس اندر جانا چاہیے تھا، جو ہیکلوں کے اندر خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، جن کو مسح کیا ہوا ہے۔ لیکن یائر کو پتہ لگ گیا وہ ان کو جو مسح کرنے والا ہے وہ باہر کھڑا ہے، اور وہ یسوع ہے جو میری بیٹی کو تب کے 4 دن کے مردوں کو بھی اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ تو وہ بادشاہ کو پہچانو۔ ہمیشہ کی زندگی بھی یہی ہے کہ ہم یسوع کو جانیں، خدا کو جانیں۔ اس لیے آج یسوع کو رلائیں نہ، یسوع کو زیادہ ہم جو ہے وہ اپنے کاموں سے، بائبل کہتی ہے ہم اسے علانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار، یسوع کو اپنی زندگی میں انٹری کرائیں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں آ کر اور اس ہیکل کی بھی صفائی، مقدس کی صفائی کرے، جو ہمارا مقدس روح القدس کا مقدس بن چکا ہے، اور یہ یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ آگے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ اور